أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ لاسٹ تھرسڈے کو ہم نے کمپلیٹ کیا تھا ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن اور تفسیر آیا نمبر 177 اور سورۃ البقرہ. انشاءاللہ آج ہم سٹارٹ کریں گے آیا نمبر 178. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم. آئی تھنک ورڈز اتنے آسان ہیں، اردو کے بہت سارے ورڈز اس میں آئے ہیں. آئی تھنک سو، مجھے ایسے لگ رہا تھا پڑھتے پڑھتے کہ انشاءاللہ یہ بہت آسان ہو جائے گا. تھوڑی تفسیر کی ضرورت ہے اس میں. تو یا ایھا الذین آمنوا، او یو دوز ہو بلیو. ٹھیک ہے، آمنو آپ کو پتہ ہے پاسٹ ٹینس ہے، لیکن یہ ہوتا ہے دوز ہو بلیوڈ بھی کہہ سکتے ہیں، دوز ہو بلیو بھی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. کتبہ، کتبہ پڑھ چکے ہیں پہلے. کتبہ ہیز بین ordained. کتبہ ہیز بین، کتبہ کا جب آ جاتا ہے نا مطلب اس کا مطلب یہ مینڈیٹڈ ہے، یہ obligatory ہے. ہیز بین ordained، ہیز بین mandated، اور زیادہ تر آپ لکھیں گے ہیز بین prescribed، ہیز بین obligated، جو ورڈ آپ کو پسند ہے. prescribed کا لفظ زیادہ تر یوز ہوتا ہے کیونکہ کتبہ کتبہ سے نکلتا ہے، یعنی لکھنے کے لیے. تو ہیز بین prescribed، یہ آپ کے لیے لکھ دیا گیا ہے. یا کتبہ علیکم، علیکم ہیز بین ordained upon you. ٹھیک ہے، اردو میں آپ کہیں گے کہ آپ پر فرض کر دیا گیا ہے، یا آپ کہیں کہ فرض کر دیا گیا ہے آپ پر. اور یہ کون سا کتبہ اس فعل ماضی مجہول، یعنی پیسو پاسٹ ٹینس. ٹھیک ہے، آپ پر کر دیا گیا ہے، پاسٹ ٹینس میں ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. القصاص، قاف صاد صاد، یہ لفظ پہلی دفعہ آ رہا ہے، قاف صاد صاد. اس کو انگلش میں نارملی کہتے ہیں دا لا آف ایکوالٹی، یا لا آف ایکول ریٹریبیوشن، یا لا آف لیگل ریٹریبیوشن. یہ سب نام ہے اس کے. اور اس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اردو میں بھی قصاص ہی کہتے ہیں. اور اگر سمپل اردو میں کہتے ہیں خون کا بدلہ، قتل کا بدلہ، خون کا بدلہ. ٹھیک ہے، اس کی جو لا ہے، اس کے جو احکام ہے، اس کے بارے میں ہے. فی القتل، القصاص فی القتل. قتلہ یعنی قتل، یعنی کسی کی مرڈر ہو جائے، کسی کی ڈیتھ کر دے، کوئی کسی کو مار ڈالے، قتل کر دے، تو قاف تا لام قتلہ. تو اس کا سنگولر کیا ہے؟ قتلہ پلورل ہے، اور اس کا سنگولر ہے القتیل، القتیل. ٹھیک ہے نا، القتلہ کے بدلے القتیل. تو ان دا میٹر آف دا مرڈرڈ، یعنی کہ مقتول کے بارے میں، مقتولین کے بارے میں، آپ اس کو پلورل کر لیں، مقتولین کے بارے میں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک لا ہے، مینڈیٹڈ ہے، پرسکرائبڈ ہے، ordained ہے، ہمارے اوپر لکھ دیا گیا، ہم پہ فرض ہے. کون سا لا؟ قصاص کا لا. فی القتل یعنی قتل کے بارے میں، اگر کسی کا مرڈر ہو جائے. اور اس کا لا ہم سب کو معلوم ہے، ہم سب بولتے بھی رہتے ہیں. الحر بالحر، حر جو ہے اس کے روٹ لیٹرز ہیں ہا را را، یعنی فری، ایک فری آدمی. الحر بالحر، ایک فری آدمی کے بدلے، اگر فری آدمی کو قتل کیا تو اس کا بدلہ بھی فری آدمی سے لیا جائے گا، یعنی آزاد کے بدلے آزاد، فری کے بدلے فری مین فار اے فری مین. والعبد بالعبد، عبد آپ سب کو معلوم ہے سلیو کو کہتے ہیں. ایک سلیو کے بدلے سلیو. اب تو سلیوز نہیں ہیں، لیکن ہے ڈفرینٹ طریقے کے سلیوز ہیں، وہ نہیں ہے. غلام کے بدلے غلام، لیکن لا stays there. ٹھیک ہے نا، کیا پتا بعد میں سلیوری آ جائے، ہمیں نہیں پتا، اس لیے اس کو ٹوٹلی ابالش نہیں کر سکتے ہم. اینڈ slave for the slave، یعنی غلام کے بدلے غلام. والانثى بالانثى، انثى آپ پڑھ چکے ہیں یہ لفظ، لیکن پھر سے یاد دلاتی ہوں، حمزہ نون ثا، اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اور یہ کیا ہوتی ہے؟ عورت، عورت کے بدلے عورت. woman for a woman. یہ ہم لوگ پڑھتے ہیں، لیکن ہم لوگ اس کو کبھی سوچ کے اس پر عمل کرنے کا نہیں سوچ سکتے. اگر عورت قتل کرتی ہے تو اس کے بدلے میں عورت کو ہی سزا ملنی چاہیے یا قتل ہونا چاہیے، جو بھی وہ ہم آگے پڑھیں گے. قصاص کیا بتاتا ہے وہ ہم پڑھیں گے. فمن عفی لہو، فمن بٹ whoever، لیکن اگر جو کوئی، عفیہ، عفیہ کیا چیز ہے؟ عین فا واو، آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، معاف کرنا. لیکن عفیہ کون سا ہے؟ فعل ماضی مجہول. اگین عفیہ پیسو ورب ہے،
ठीक है ना. फमन उफिया बट हुएवर इज पार्डन्ड, यानी उसको किसी ने पार्डन कर दिया, वो खुद पार्डन नहीं कर रहा है. फमन उफिया बट हुएवर इज पार्डन्ड लहू फॉर इट, फॉर इट यानी जिसने कत्ल किया उसको पार्डन कर दिया. किस लोगों ने? जिन लोगों के फैमिली में कत्ल हुआ है. तो आप उर्दू में लिखे, इंग्लिश में लिखेंगे बट हुएवर इज पार्डन्ड फॉर इट, उर्दू में लिखेंगे लेकिन अगर जो कोई माफ कर दिया जाए या माफ कर दिया गया उसके लिए, उस कत्ल के लिए. और मन यहाँ पर है मतलब जो भी, जो जिसने कत्ल किया उसके लिए. अगेन ये कंडीशनल नाउन है, इसमें शर्त है. ठीक है. फमन उफिया बट हुएवर इज पार्डन फॉर इट, लेकिन अगर कोई माफ कर दिया जाए उसके लिए. मिन अखी ही, मिन आपको पता है फ्रॉम, अखी का मतलब क्या है? ब्रदर. अखी ही हिज ब्रदर, his brother. min akhihi from his brother या by his brother आप इंग्लिश में कह सकते हैं, उसके भाई की तरफ से. उसके भाई की तरफ से मतलब ये कि मकतूल का भाई जरूरी नहीं है, ये जिस वक्त जिसकी बात कर रहे हैं, जिसने कत्ल किया है उसके लिए कि उसके भाई की तरफ से. क्योंकि मुसलमान के कत्ल की बात हो रही है, तो अगर उसने कत्ल किया और उसका भाई उसे माफ करता है, शैउन एनीथिंग, शैउन यानी एनीथिंग यानी कुछ भी अगर माफ करता है, उसमें से कोई भी चीज माफ करता है, अगर उसके कत्ल को माफ कर दे, पूरे कत्ल को माफ कर दे तो भी हो सकता है. फत्तिबाउम बिल मारूफ, फत्तिबा आप इत्तिबा पढ़ चुके हैं कई दफा. तबाइन यानी उसको फॉलो करना, उसको तो आप कहेंगे फत्तिबा यानी तो इत्तिबा करना, इत्तिबा करना या पैरवी करना. देन फॉलोइंग अप, फॉलोइंग अप किस चीज के साथ? बिल मारूफ. अगर उसने माफ कर दिया तो उसको बिल मारूफ उसको फॉलो अप करो. किस तरह फॉलो अप करो? बिल मारूफ. बिल मारूफ आइन रा फा, ये उर्फ जो लफ्ज है ना, ये उससे निकला है उर्फ. और यानी कि जो एक दस्तूर के मुताबिक या जो रीजनेबल है या जो फेयरनेस के साथ. आप इसको इंग्लिश में लिखेंगे विद, लंबा थोड़ा लिख लें लेकिन इससे क्लियर हो जाता है. विद फेयरनेस, रीजनेबल अकॉर्डिंग टू व्हाट इज नोन. विद फेयरनेस यानी अच्छाई के साथ, इंसाफ के साथ. रीजनेबल अकॉर्डिंग टू व्हाट इज नोन, जो कि दस्तूर के मुताबिक रीजनेबल है. जो रीजनेबल को क्या कहेंगे? जो सही, मतलब जो एक दस्तूर चल रहा है उसके मुताबिक. व अदाउन इलैहि बि इहसान, व अदाउन यानी अदा करना, उर्दू में भी कहते हैं अदा, यानी उसको अदा करना, पेमेंट करना, कॉम्पेंसेशन करना. इलैहि टू हिम, और पूरा अदा करना उसकी तरफ. इलैहि यानी उसकी तरफ, जो पैसे उसको अगर आ रहा है, पेमेंट है, कॉम्पेंसेशन है, उसकी तरफ उसको अदा करना. सपोज कि वो कह रहे हैं कि अभी मुझे कोई बात नहीं, कत्ल के बदले, या अब आएंगे और डिटेल. बी एहसान, कत्ल के बदले पैसे, तो वो कहते हैं जो भी है वो उसको पूरा अदा करें एहसान के साथ. बी एहसान विद एक्सीलेंस. एहसान सिर्फ अच्छाई नहीं, एहसान का मतलब है एक्सीलेंस, एहसान के साथ, विद बेस्ट ऑफ काइंडनेस के साथ. ठीक है. तो और अल्लाह ताला कहते हैं ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुन मिन रब्बिकुम व रहमा. तो अल्लाह ताला कहते हैं दैट इज अ कंसेशन. तख़फ़ीफ़ आप पढ़ चुके हैं, यानी एक रियायत है, एक कंसेशन है. और ये किस चीज के लिए अल्लाह ताला कहते हैं? मिन रब्बिकुम, फ्रॉम योर रब, आपके रब की तरफ से एक कंसेशन है. और एक और चीज क्या है? व रहमा, और मर्सी है, रहमत है अल्लाह की. अल्लाह की तरफ से एक रहमत है कि अल्लाह ताला ने ये भी कानून रखा है कि जो अगर आपको माफ कर देता है तो आप उस तरह से फॉलो अप करो. अगर पैसे हैं या जो भी है वो आगे हम पढ़ेंगे. फमन यअतदा, अब अल्लाह ताला वार्न कर रहे हैं. हमने आपको रहमत से सब कुछ अल्लाह ताला बता रहे हैं, आपके लिए आसानी की है, रियायत दी है. फिर कहते हैं फमन यअतदा, फमन देन हुएवर, ये फिर आ गया whoever आ गया. दिस इज कंडीशनल कि अगर कोई, लाइक देन whoever transgresses. फमन यअतदा, इअतदा आपको पता है आइन दाल वाव, यानी जो हद से गुजर जाए, जो ज्यादती करे. देन whoever transgresses, ये अब फिर कंडीशनल है. फिर जो कोई ज्यादती करे, यानी अगर कोई ज्यादती करे या हद से गुजर जाए. और इसके वर्ड आपको याद है इअतदा का? इअतदा यातदी इअतिदाउन, इअतदा यातदी इअतिदाउन. ये कौन सा फॉर्म है? फॉर्म 8. ठीक है ना. जो कोई ज्यादती करे, जो कोई हद से गुजरे. बाद ज़ालिका, आफ्टर दैट, आफ्टर दैट यानी उसके बाद. बादा आफ्टर, ज़ालिका दैट यानी उसके बाद. फलहु अज़ाबुन अली, देन फॉर हिम, ये शर्त थी कि अगर वो ज्यादती करे
تو پھر اس کے لیے then for him is an عذابٌ علیم is a punishment painful، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قصاص کا بتایا، اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ابھی میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی اس کا قصاص کا کیا مطلب ہے انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بہت کھٹکتی ہے کوئی بات قصاص کے متعلق، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر آگے کہہ رہے ہیں 179 میں اللہ تعالیٰ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، and وَلَكُمْ and for you، اور آپ کے لیے فی القصاص ان قصاص، یا قصاص پڑھ چکے ہیں in the legal retribution in this law، آپ کے پاس اور آپ کے لیے قصاص میں حیات ہا یا یعنی از لائف، قصاص میں لائف ہے یعنی سیونگ آف لائف، آپ سمجھ لیں زندگی ہے یا زندگی بچانا ہے۔ یا اولی الالباب، اولی الالباب میں آپ کو لاسٹ ٹائم بھی کہتے ہیں اولی الالباب پیپل آف ڈیپ انڈرسٹینڈنگ، اے عقل والو، اے عقل رکھنے والو، اے عقل استعمال کرنے والو۔ الباب یعنی لب، آپ کو میں نے بتایا تھا لب مطلب لب لبا، کہ آپ کے اندر جو عقل ہے اس کی ڈیپتھ میں جا کے آپ سوچیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس قصاص کی لاء میں حیات ہے۔ حیات یہ یعنی ایک زندگی بچانا ہے، سمجھ لو ایک یا کتنی زندگیاں۔ لعلکم تتقون، لعلکم so that you may become تتقون، so that you may become righteous، یا you may protect yourselves، یا you may become Allah conscious، یہ سب چیزیں آپ جو بھی تتقون تقوی کے ساتھ جو بھی ہے، تاکہ آپ تقوی اختیار کر لیں، تاکہ آپ متقی بن جائیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم دیکھتے ہیں یہ دونوں آیات کو ملا کے کہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 178 میں کیا فرماتے ہیں۔ یہ ہم مسلمانوں کے لیے ایک کمانڈ ہے، ایک کمانڈ ہے، اور یہ کمانڈ آپ کو پتا ہے کتبہ آ گیا، کتبہ کا مطلب ہے مینڈیٹڈ ہے، ٹھیک ہے، بلیورز کے لیے۔ کہ وہ بتا رہے ہم کو کہ کس طرح ریٹریبیوشن ہونا چاہیے، یا کس طرح قصاص، یا آپ کہیں بلڈ ریونج، یا آپ کہنے خون کا بدلہ کس طرح ایک مرڈر کے کیس میں، ایک قتل کے کیس میں ہونا چاہیے۔ اور وہ آپ نے پڑھ لیا، آزاد کے بدلے آزاد، فری مین فار اے فری مین، سلیو فار اے سلیو، اینڈ اے وومن فار اے وومن۔ قصاص جو ہے وہ کس پرنسپل پہ بیسڈ ہے؟ وہ اس پرنسپل پہ یہ بیسڈ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا جیسے پہلے تھا an eye for an eye and a tooth for a tooth، وہ بھی ہے نا، وہ بھی قرآن میں ہے، تو وہ ان کے لیے بنی اسرائیل کے لیے تھا کہ انہوں نے ابھی بھی وہ کنٹینیو ہو رہا ہے۔ تو قصاص از بیسڈ آن دا پرنسپل کہ جو میں نے آپ کے ساتھ کیا وہ آپ میرے ساتھ کر سکتی ہیں، آپ کو اجازت ہے، ٹھیک ہے نا۔ لائف کے بدلے لائف، جان کے بدلے جان۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو، اللہ نہ کرے کہ ہم نے کیا، اس کو تھرڈ پرسن میں کرتی ہوں، کہ کسی نے کسی کو بہت بروٹلی مرڈر کیا، اس کا گلا کاٹ دیا، اس کے ٹکڑے کر دیے، تو اب جس نے قتل کیا ہے ایگزیکٹلی اسی طرح اس کا بھی قتل کیا جائے۔ ڈیتھ کے بدلے ڈیتھ ٹھیک ہے، خون کے بدلے خون ٹھیک ہے، جان کے بدلے جان ٹھیک ہے، لیکن سیم مینر میں قتل کرنا جو ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ اگر آپ نے کسی کا ٹکڑے کیا تو وہ آپ کے ٹکڑے نہیں کر سکتا، ظاہر ہے کہ یہ تو خود بروٹل ہونا ہے نا۔ تو مرڈرر جو ہے یعنی جو قاتل ہے اس کو سیم ایکٹ ہونا چاہیے، یعنی اس نے قتل کیا تو اس کو بھی قتل کا بدلہ قتل، خون کا بدلہ خون ہے۔ اچھا یہ کیوں سب آ رہا ہے؟ کیونکہ پری اسلامک عربیہ میں، جاہلیہ کے دور میں کیا ہوتا تھا کہ جو بلڈ کا ریونج ہوتا تھا وہ ڈیپینڈ کرتا تھا کہ مرڈرر جو ہے، جو مرڈر کرنے والا ہے، جو قاتل ہے، اس کی فیملی کیسی ہے اور اس کا ٹرائب کیسا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا اور جو جس کو قتل کیا اس کی فیملی کیسی ہے، اس کا ٹرائب کیسا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دونوں چیزیں قاتل اور مقتول کی فیملیز کی وجہ سے ہوتا تھا۔ تو اگر کوئی بہت امیر فیملی کا تھا، کوئی بہت ڈگنیٹری تھا، اور اس کی اگر ویلیو زیادہ تھی تو اس کے مطابق جو مر گیا اس کی ویلیو اگر زیادہ تھی، وہ کسی بڑے آدمی کا بیٹا تھا یا خود بڑا آدمی تھا یا کسی بڑی فیملی کو بلانگ کرتا تھا یا کسی مشہور فیملی کو بلانگ کرتا تھا، تو پھر کیا ہوتے تھے وہ اس جو فیملی ہے، جو بیچاری جو قتل کرنے والی، بیچارہ تو میں کسی کو نہیں کہوں گی، لیکن جو قتل کرنے والی ہے اس کے ساتھ وہ ویلیو لگا کے کرتے تھے کہ اس کی اتنی ویلیو تھی تو ہم اتنے لوگوں کو قتل کر دیں گے، یہ جو ہے یہ فلاں بڑا آدمی تھا تو اس کے برابر اگر ہم کسی اور کو قتل کریں گے تو اتنے لوگوں کو قتل کریں گے۔ تو وہ ڈیزائر جو تھا نا وہ یہ نہیں تھا کہ بس قتل کے بدلے قتل کریں، اس میں ایزیلی لوگ ان کو مطلب ان کو تسلی نہیں ہوتی تھی، تو وہ ایون کبھی کبھی 10 لوگوں کو، 20 لوگوں کو، اور کبھی ہنڈریڈز آف لوگوں کو بھی قتل کر دیتے تھے اس کے بدلے میں، ایک انسان کے بدلے میں۔ آپ یا سوچے کہ مرا ایک انسان ہے، قتل ایک انسان ہے، لیکن اس کے خاندان کو، پورے خاندان کو قتل کر دیتے ہیں۔ اور اگر وہ
रिस्पेक्टेड मेंबर था ऑफ द फैमिली, और जो जिसने मारा था वो कोई ऑर्डिनरी मेंबर था, चाहे वो फैमिली में था, तो भी वो कहते थे कि नहीं, एक आदमी का एक आदमी, क्योंकि ये ज्यादा रिस्पेक्टेड था, एक ही फैमिली में ये ज्यादा रिस्पेक्टेड था, ये कम रिस्पेक्टेड था, वो अपनी मर्जी से, उनके अपने वो थे ना, विम्स थे, डिजायर्स थे, तो वो फिर कहते थे कि नहीं, अभी इनमें जितने लोगों के बराबर इसकी रिस्पेक्ट थी, जितनी फैमिली की फॉलोइंग इसकी थी, उसके बराबर उतने लोगों को कत्ल करें। और अगर वो कोई हम्बल आदमी था, कोई मतलब गरीब आदमी था, समझ लें हमारे अल्फाज में गरीब और अमीर कह लें, तो कोई गरीब आदमी था, तो उससे क्या करेंगे, वो हाई स्टैंडिंग वाले ने अगर कत्ल किया भी है तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, ये बड़ा आदमी था, इसने कत्ल कर दिया, इसको ये हक था, इसका राइट था, अभी आप इसके बदले में उसको, किसी की फैमिली को कत्ल नहीं कर सकते। ये एटीट्यूड उस वक्त तो था, लेकिन अभी भी है, अभी भी है। आप देखेंगे आज भी स्मॉल लेवल पे भी है, इंडिविजुअल लेवल भी है, खानदानों में भी है, डिफरेंट हमारे मुसलमानों की बात करें कि मुसलमानों के अंदर अरबों में भी है, अलग अलग, हमारे पाकिस्तान में समझ लें कि जितने किस्म के अलग अलग, सिंध है, बलूचिस्तान है, KPK है, जितने हैं, सब में अलग अलग किस्म की, पंजाबी हैं, मतलब पंजाब के हैं, सब में अलग अलग अपनी अपनी रिवायात हैं, वो उसको अभी तक फॉलो करते हैं कि इसने ये किया और ये हमारा फला आदमी था, तो इसके बदले मैं इतने लोगों को मार दूंगा। और नॉट इवन एट द इंडिविजुअल लेवल, एट द स्टेट लेवल और एट द इंटरनेशनल लेवल भी, जो बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड कंट्रीज हैं, वो ये कहते हैं हमारे एक सिटीजन को तुमने मार डाला, अब हम आपके तमाम लोगों को, तमाम को नहीं, बहुत सारों को मार देंगे, स्कोर्स ऑफ किलर्स को वो स्कोर्स ऑफ लोगों को वो मार देते हैं। तो ये आप देख रहे हैं आजकल हमारे पास यही हो रहा है कि एक चीज, कोई अगर कंट्री ज्यादा पावरफुल है और दूसरी कंट्री जो कम पावरफुल है, तो वो उससे बदला जिस तरह से लेते हैं। और फिर ये होता है कि अगर वो बदला ले रहे हैं तो सिर्फ ये नहीं कि वो मारेंगे, ये एक दो को मारेंगे, वो क्या करेंगे, पहले हॉस्टेज ले लेंगे, कितने लोगों को हॉस्टेज ले लेंगे, और फिर उसके बाद उसको मार डालेंगे। तो बहुत ही अजीब अजीब रूल्स हैं, मैं आपको तमाम रूल्स में नहीं घुसना चाहती हूँ। इन एक्विटीज की वजह से, इस जुल्म और ज्यादती की वजह से अल्लाह ताला ने ये किसास का रूल क्लियरली कुरान में डाला है मुसलमानों के लिए, यानी कि जो किलर है, जो कातिल है, इररिस्पेक्टिव, रिगार्डलेस ऑफ हिज स्टेटस, और जो विक्टिम है, जिसको मारा है, उसकी फैमिली का स्टेटस जो भी है, आप पंच लाइन ये है कि जो भी उसका स्टेटस है, जो भी उसका स्टेटस, डजंट मैटर, अमीर है, गरीब है, कोई भी चीज है, लेकिन फिर भी उसकी इन एक्विटीज नहीं होनी चाहिए। सेम रूल अप्लाई करना है अमीर पे भी, गरीब पे, ठीक है ना। तो इससे ये भी पता चल जाता है, इस आयत से भी पता चल जाता है कि अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉ, इस मैटर को, इस इशू को सेटल किया जा सकता है अगर दोनों पार्टीज आपस में म्यूचुअली कंसेंट कर लें, अग्री कर लें। यानी कि जो विक्टिम के जो एयर्स हैं, जिसको मारा गया है, जो मकतूल है, उसकी फैमिली जो है वो कातिल को माफ कर सकती है। ये अब आप गौर से सुने कि ये उसको माफ कर सकती है। और फिर अगर जज भी कुछ कहे, जज ने भी कुछ कर लिया, तो भी अगर वो इंसिस्ट करता है कि नहीं इसने कत्ल किया, तो भी नहीं, मर्डर जो है, मर्डरर जो है, सॉरी, मर्डर्ड जो है, जो मकतूल है, उसकी फैमिली फैसला करेगी, और वो ये कह सकती है कि हमें कत्ल के बदले कत्ल नहीं, खून के बदले खून नहीं चाहिए, हमें चाहिए खून बहा। खून बहा यानी दियत, जिसको हम उर्दू में कहते हैं दियत, खून बहा या दियत। और ये प्रोविजन भी अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से रखी है, और ये प्रोविजन जूस में नहीं है, उनको नहीं दी गई थी, तौरा में ये नहीं है, आई फॉर एन आई, टूथ फॉर अ टूथ है, लेकिन हमारे पास ये है। और फिर अल्लाह ताला इसमें यूज कर रहे हैं, जो लफ्ज यूज कर रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले कहा, अखी ही उसके भाई से, अल्लाह ताला कहते हैं अपने भाई से। यानी ऑल्दो आप दो फैमिलीज में देख रहे हैं कि बिटरनेस है बहुत, इसने हमारी फैमिली में किसी को कत्ल किया है, और हो सकता है कि वो किसी का बाप हो, किसी का भाई हो, लेकिन फिर भी इन इस्लाम दे बिलोंग टू वन फैमिली, दे आर स्टिल ब्रदर्स इन इस्लाम। तो वो कहते हैं फिर भी चूंकि आप एक, और सिर्फ इस्लाम का भी नहीं, पूरी ह्यूमन फैमिली में भी आप ब्रदर ही है ना, तो अगर आपको किसी गैर मुस्लिम ने भी अगर कत्ल किया, उसको भी आप माफ कर सकते हैं। सिर्फ ये इस्लाम मुसलमानों के उसमें नहीं है, लेकिन आप अगर मुसलमान हैं, आपकी फैमिली में किसी को कत्ल किया गया है, तो आप उसको माफ कर सकते हैं कि भाई ठीक है, मुझे पैसे दे दो, मैं खून बहा ले लूंगा, लेकिन मैं कत्ल के बदले कत्ल नहीं करूंगा, ठीक है। तो फिर ये होता है कि वो उसको माफ कर दे। और फिर उसके बाद ये होता है कि जो विक्टिम के जो रिलेटिव्स हैं, अगर वो कह देते हैं, तो फिर इसको अच्छी तरह से सेटल करना चाहिए बिल मारूफ,
آپ نے دیکھنا بل معروف, تو اچھی طرح آنریبلی سیٹل کرنا. یہ نہیں اٹھا کے کہنا کہ لو تمہیں میں پیسے دے رہا ہوں, اتنے چاہیے اتنے چاہیے, لائک پھر اکڑ جاتے ہیں نا, وہ نہیں کرنا ہے. اور فرینڈلی اور اچھے ماحول میں, ظاہر ہے کہ پارٹیز اس وقت فرینڈلی تو نہیں ہے, لیکن اس میں ریلیشن شپ اس طرح سے دوبارہ سے بن سکتی ہے. اس لیے بالمعروف کا لفظ یوز کیا اللہ تعالیٰ نے. اور بالمعروف کا جس طرح میں نے آپ کو بتایا, یہ وہ چیز ہوتی ہے جو ریکگنائزڈ ہوتی ہے, جو ریکگنائزڈ ہوتی ہے, معروف اور معلوم ہوتی ہے لوگوں کو, ٹھیک ہے نا. تو اسی سے وہ نکلا ہے, ہم کہتے ہیں نا معرفہ اور نکرہ. معرفہ مطلب کہ جو the known, جب ہم کہتے ہیں نا ڈیفینیٹ اور انڈیفینیٹ, تو اس سے یہ نکلا ہے. تو یہ جب عرف اور معروف جو اسلامک ٹرمینالوجی میں یوز ہوتا ہے, یعنی اسپیشلی ان چیزوں کے شریعہ میں جہاں پر کہ کلیئرلی کوئی نہیں لکھا کہ اتنے پیسے دینے ہیں یا اتنا کرنا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ عرف کے مطابق کریں, معروف طریقے سے کریں. دونوں چیزیں ہیں, نیکی سے کریں, اچھائی سے کریں, ایکسلنٹ طریقے سے کریں. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی وارن کر رہے ہیں کہ اگر جو ٹرانسگریس کر گیا, جو حد سے گزر گیا, اس کے لیے عذاب علیم. اور وہ ٹرانسگریشن کس ٹائپ کی ہوتی ہے, حد سے زیادہ کیسے گزرتے ہیں, اس میں یہ ہے کہ آپ پیسے دیکھیں, دو قسم کی ٹرانسگریشن ہو سکتی ہے, اور بھی ہو سکتی ہوگی, لیکن مجھے اس وقت دو کا پتہ ہے. کہ ایک آدمی سے آپ نے پیسے لے لیے, اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں پیسے لے لیتا ہوں, اور پھر اس کے بعد پیسے لینے کے بعد آپ پھر بھی کہیں کہ نہیں مجھے تو اس کی فیملی میں سے کسی کو مارنا ہی. یہ بہت غلط بات ہے نا, یا پیسے لیں گے یا ماریں گے, دونوں تو نہیں کر سکتے نا. تو یو آر گوئنگ آؤٹ آف باؤنڈز, یو آر کراسنگ دا لمٹس. تو اور دوسری بات, وہ پھر کلر کو کل نہیں کر سکتے, وہ کلر زندہ ہی رہے گا. دوسری ٹرانسگریشن کیا ہے کہ جس نے پیسے دینے ہیں, یعنی جو قاتل کی فیملی, اس نے مقتول کو جو پیسے دینے ہیں, تو وہ پیمنٹ ڈیلے کرتا جائے, ہاں میں دے دوں گا میں دے دوں گا میں دے دوں گا, اور وہ ڈیلے کرتا جائے, اور پھر کم دے دے, اور کہ یار اسی پہ اب اتفاق کرو یا جو بھی ہے. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انسانی فطرت کیا ہے, ہیومن نیچر کیا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتایا کہ اگر آپ نے اس میں حد سے گزرنے کی کوشش کی, آپ حد سے گزرے, تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے. یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب علیم دے گا, ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ ریٹریبیوشن کے لیے کہتے ہیں سب سے ایک بیسٹ طریقہ ہونا چاہیے, جسٹ طریقہ ہونا چاہیے, انصاف پسند طریقہ ہونا چاہیے, فیئر ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر آرام سے پیسے دے دیے جائیں, آرام سے پیسے لے لیے جائیں, جان کے بدلے جان نہ لیں, تو کیا ہوتا ہے آپس میں ہو سکتا ہے کہ گرجز بھی ریموو ہو جائیں, اور وہ کلر جو ہے جس نے ایک دفعہ جرم کر دیا ہے, پاسبل ہے کہ وہ کہے کہ دیکھو میں بچ گیا اس دفعہ, لیکن آئندہ میں نہیں کروں گا. ایٹ دا سیم ٹائم اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ پوری طرح معاف کرنا چاہیں تو آپ معاف کر دیں, پیسے بھی نہ لیں, اپنا خالی معاف کر دیا, وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اسلام نے ہر چیز کی پاسبلٹی, ہر چیز کا آپشن رکھا ہے, لیکن یہ والنٹریلی ہونا چاہیے, اور یہ جینوئن ڈیزائر ہونی چاہیے کہ ریکنسیلیشن ہو. یہ نہیں ہے کہ بس تم مجھے معاف کر دو, تم مجھے اتنے پیسے دے دو, یہ نہیں ہوتا ہے. یہ جو قاتل کی فیملی نہیں کہہ سکتی, مقتول کی فیملی کہہ سکتی ہے, ان کا ڈیسیجن ہوتا ہے. اور پھر اسی طرح آیا نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اصل میں کیا ہے, بدلہ لینا جو ہے وہ اسلام کے جو احکامات ہیں, اسلام کے جو لاز ہیں, اس کا پرائمری گول نہیں ہے. آبجیکٹو کیا ہے کہ ٹو پریزرو ہیومن لائف. میں نے کہا نا کہ ایک حیات, ایک زندگی کے لیے. یہ بھی ایک انویٹیشن جو ہے, یہ بھی ریفلیکٹ کرنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی لاز رکھے ہیں اس میں اللہ کی وزڈم آپ دیکھیں کہ وہ انسان کو تقوی پر مجبور کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب تقوی اختیار کریں, اب تک اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ اس میں آپ کے لیے آپ متقی ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو سکھا رہے ہیں. اور ایک اور اس وقت کیا ہوتا تھا اگنورنس میں, یعنی جاہلیہ کے دور میں, اس میں کیا ہوتا تھا, وہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں, جب اگر آپ نے کسی کو قتل نہیں کیا اور آپ نے پیسے لے لیے تو اس میں کیسے کسی کی جان کیسے بچے گی. تو کوئی لوگ جو ہیں وہ اس کو بالکل ہی کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ جو ہے یہ ماڈریشن نہیں ہے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ لمٹس کو ایکسیڈ کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں ہم مار کر ہی چھوڑیں گے, یہ پیسے دینے سے پیسے لینے سے کام نہیں بنے گا. تو ایک وہ ہوتی ہے. اور دوسری جو ہے, دو قسم کے لوگ ہیں, سمجھ لیں آج کل ہمارے پاس دو قسم کے لوگ ہیں. ایک کہتے ہیں کہ نہیں جان کے بدلے جان کرنا ہی کرنا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی اس رعایت کو نہیں دیکھیں گے کہ آپ پیسے لے سکتے ہیں یا آپ معاف کر سکتے ہیں, ٹوٹلی معاف کر سکتے ہیں. آپ کسے ہم نے سنے ہیں نا, ٹوٹلی لوگوں نے معاف کر دیے. اور ایٹ دی ادر اینڈ آف دا اسپیکٹرم اس کے برعکس ایسے بھی لوگ ہیں جو ان پرنسپل کہتے ہیں نہیں, قاتل کو سزا نہیں دینی چاہیے, یعنی وہ کہ دے آر ٹوٹلی اگینسٹ کیپٹل پنشمنٹ.
وہ کہتے ہیں نہیں, اس کو جان کے بدلے جان لینا ہی نہیں. ایک کہتے ہیں جان لینا ضروری ہے اور ایک کہتے ہیں جان لینا ہی نہیں چاہیے. تو اتنی زیادہ پروپیگنڈا کر دی ہے نان مسلمز نے بھی اور مسلمز میں بھی ورلڈ وائڈ کہ ڈیتھ پینلٹی جو ہے وہ لوگوں کو اب برا لگنے لگا ہے. وہ کہتے ہیں حالانکہ اللہ کا رول ہے, آپ رکھیں اللہ سے زیادہ کون اچھے رولز بنائے گا. اتنے لوگ کہ سزائے موت کو ٹوٹلی کتنے کنٹریز میں ابالش کر دی ہے. دیر از نو ڈیتھ پینلٹی اور آئی مین لائک کیپٹل پنشمنٹ یا سزائے موت ان موسٹ آف دا کنٹریز بند کر دیا. لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ نہیں, اس سے جو ہے ڈیتھ پینلٹی جو ہے اگر اس میں اگر آپ بہت ساری چیزیں, ڈیتھ پینلٹی میں بھی فائدے ہیں اور خون بہا ادا کرنے میں بھی فائدے ہیں اور معاف کرنے میں بھی فائدے ہیں. تو وہ سوسائٹیز جو لوگوں کی جانیں ایسے ہی لے لیتی ہیں, بام کر کے, یہ کر کے, وہ کر کے, لڑائیاں کر کے, وہ کیا کرتے ہیں, وہ دوسروں کی جانیں لے لیتے ہیں, لیکن وہ جب اس طرح کی کوئی بات آتی ہے تو وہ ڈیتھ پینلٹی کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جب ڈیتھ پینلٹی نہیں کرتے, اب سیریل ریپسٹ ہے, سیریل کلر ہے, ٹھیک ہے نا, وہ مارتا چلا جاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں ڈیتھ پینلٹی نہیں دیں گے. پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ ایک طرح سے اپنے گھر میں سانپ پال رہے ہوتے ہیں نا. تو اس لیے کتنے انوسنٹ لوگ, اور جب آپ دیکھتے ہیں ریپسٹ نکلے گا اگر اتنے سال قید کر کے وہ دوبارہ کسی کو ریپ کر دے گا, تو لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. بس موسٹ پیپل فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ ریٹریبیوشن سے لائف کس طرح پریزرو ہوتی ہے. ہمارے پاس آنسر یہ اس وقت ہماری کلاس کے لیے ہم یہ کہیں گے کہ لا آف ریٹریبیوشن جو ہے وہ it has to be used and it has to be promoted in a wide and comprehensive sense. اور وہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کسی جرم کے روک تھام کے لیے ایز اے اسٹرانگ ڈیٹرنٹ, ایز اے اسٹرانگ ڈیٹرنٹ ہوتا ہے کہ سمجھے کہ ایک آدمی ہے, سمجھے کہ میں نے کسی کو قتل کیا, تو اب میرے دیے آپ پہلے بھی بول چکی ہوں, پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہیں اینڈ کرنے کے لیے کہ ابھی میں جب سیکنڈ قتل کرنے جاؤں گی تو مجھے خیال آئے گا, مجھے یہ آئے گا کہ اچھا اس سے میری جان جا سکتی ہے دوبارہ. ہی وڈ تھنک ٹوائس کہ میں قتل کروں یا نہیں کروں. اب تو دونوں قسم کی چیزیں ہیں. تو لائف جو ہے اس کو پریزرو کرنے کے لیے یہ ہے کہ مجرم یا قاتل جو ہے وہ بھی جسٹس کرے, اور جس کے پاس مقتول ہے وہ بھی جسٹس کرے, اور وہ اگر کہتا ہے کہ میں نہیں لینا چاہتا ہوں اور میں معاف کرتا ہوں, اس سے قتل کرنے والے کی سائیکالوجی پہ, سائیکی پہ کیا افیکٹ ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تقوی اختیار, اس طرح سے شاید آپ تقوی اختیار کر لیں. اور یہ تقوی اختیار کرنا یعنی اللہ کانشیس ہونا, خوف خدا ہونا, یہ سب سے بڑا ڈیٹرنٹ ہے. اگر آپ میں اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے نا, ان دی اینڈ کیا ہے, what is the aim? The aim is to earn تقوی. اگر آپ نے تقوی ارن کر لیا, آپ نے پہلی غلطی کر لی, اس کے بعد آپ نے تقوی اختیار کر لیا, تو آپ کو کسی لا کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کسی لا کی, کیونکہ کوئی لا بھی اس وقت تک سکسیسفل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کے اندر اللہ کانشیس نہیں ہے, اللہ کانشیسنس نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو وہ افیکٹو ہی نہیں ہوگا. تو اب اینڈ میں جا کے اس کو میں 3 چیزیں آپ کو دوبارہ سے ریپیٹ کرتی ہوں کہ لا آف ایکول ریٹریبیوشن یا قصاص کو سمرائز اس طرح کرتے ہیں کہ جان کے بدلے جان, نمبر 1, نمبر 2 بلڈ منی یا خون بہا, نمبر 3 ٹوٹلی معاف کرنا. یہ تینوں آپشنز اللہ نے رکھے ہیں, ٹھیک ہے. اور فائنل ڈیسیژن کون دے گا, اٹ از دا فیملی آف دا وکٹم, یعنی مقتول کی فیملی کا فائنل ڈیسیژن, ایون اگر جج بھی کہہ دے تو بھی اس کا ڈیسیژن ہے. ایک اور نیکسٹ آیت ہے, آیا نمبر 180. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیران الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. نیکسٹ بھی پڑھ لیتی ہوں. فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم. تیسرا بھی پڑھ لیتے ہیں ایک ساتھ. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. کیونکہ یہ سب کنیکٹڈ ہیں, اکٹھے پڑھ لیں تو تھوڑا شاید ٹائم بچ جائے گا. کتبہ اگین سے لگتا آ گیا, ہیز بین پرسکرائب فار یو, یعنی کہ یہ ماضی مجہول ہے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتبہ ہیز بین پرسکرائب فار یو, ہیز بین ordained, کتبہ علیکم اپون یو, لکھا گیا ہے, فرض کیا گیا ہے, مینڈیٹڈ ہے آپ کے اوپر. یہ دیکھیں اگین فرض, آگے میں بتاؤں گی اس فرض کے ساتھ کیا ہوا. اذا حضر, اذا آپ کو پتا ہے جب, when انگلش میں کہیں گے when اور اردو میں کہیں گے جب, اور یہ کیا ظرف زمان یعنی ٹائم سے متعلق ہے جب. اور حضر کا لفظ جو ہے اس میں حضر, اور اس کا مطلب یہ ہے, اس کا حضر یحضر حضورا, حضر یحضر حضورا یعنی to approach,
قریب ہونا یا حاضر ہونا دونوں ہے. حاضر کرنا اردو میں نہیں کہتے حضر یہ وہی حاضر ہونا, تو انگلش میں آپ کہیں گے اب اس کے لیے when approaches, جب حاضر ہو یا جب آئے یا جب قریب ہو کیا چیز, احدکم آپ میں سے کسی ایک کو, any one of you آپ میں سے کسی ایک کو, الموت the death. اگر موت کسی کے قریب آ جائے, آپ کو پتا ہے میں مرنے والا ہوں یا مرنے والی ہوں, تو پھر آپ کیا کریں, ان ترکا, if یعنی if, ان کا مطلب if, ترکا یعنی کہ وہ چھوڑے, ترک یعنی ترک کرنا, جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں ترک یعنی وہ چھوڑے, تو آپ انگلش میں کہیں گے ان ترکا if he leaves, ترکاف, ترکاف, تو یہ حرف شرط ہے, if بھی ہے ساتھ, ان ترکا اگر وہ چھوڑے, if he leaves, ترکا یترکو ترکن, یہ میں بتانا بھول گئی, ترکا یترکو ترکن یعنی چھوڑے, تو ترکا پاسٹ ٹینس ہے لیکن اس کی ان کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا, مضارع ہو گیا. اگر کوئی چھوڑے, کیا چھوڑے, خیران الوصیہ, نہیں, ان ترکا خیرا, اگر وہ چھوڑے کوئی خیر. خیر کا مطلب کیا ہے, کوئی بھی اچھا مال, یہاں پر مال کے بارے میں, اسپیشلی فائنینسز کے بارے میں. اینی گڈ, خیر کا مطلب کوئی بھی بہتر, یعنی اینی گڈ, لیکن اینی گڈ کے ساتھ آپ اس کے لگا لیں مال, اینی گڈ ویلتھ آپ کہہ لیں, جو بھی کوئی اچھا مال کوئی چھوڑ رہا ہو مرنے سے پہلے, تو اس کو کیا کرنا ہے, الوصیہ, میکنگ دا بیکویسٹ, یعنی میکنگ دا بیکویسٹ یعنی وصیہ کیا ہے, مصدر ہے, یعنی کہ وہ وصیت کرنا, کہ وہ وصیت کرے. میکنگ دا بیکویسٹ یا ول کہتے ہیں نا, ول, وصیت کو کیا کہتے ہیں, ول, وصیت نامہ, تو وہ وصیت کرے کہ جب اس کو وہ دیکھے کہ موت اس کے قریب آ گئی ہے, اگر اس کو پتا چل رہا ہے کہ وہ مرنے والا ہے, پہلے سے کر سکتے ہیں لیکن یہ کرنا چاہیے, لیکن اگر اس نے دیکھا کہ موت اس کے قریب آ گئی ہے, بیمار ہو گیا, کچھ بھی ہو گیا, تو اس کو اس کے پاس کوئی مال موجود ہے, تو اس کو کیا کرنا چاہیے, وصیت کرنا چاہیے. کس کے لیے, اب یہ آپ سن لیں, آپ اس کو آپ ابھی مت لکھیں تو بہتر ہے, کیونکہ یہ آگے میں آپ کو بتاؤں گی. للوالدین, والدین کے لیے یعنی دونوں پیرنٹس کے لیے, فار بوتھ پیرنٹس, والاقربین یعنی اپنے کلوز ریلیٹیوز کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے, اینڈ دا کلوز ریلیٹیوز اینڈ قریبی رشتہ داروں کے لیے, بالمعروف, وتھ فیئرنس, ابھی آپ نے پڑھا تھا, اچھے طریقے سے, دستور کے مطابق, حقاً علی المتقین. حق مطلب حقافہ, دس از اے ڈیوٹی, حق ہے, لازم ہے, obligation ہے, ڈیوٹی ہے, علی المتقین, on the one who are اللہ conscious, جو righteous ہے متقیوں کے لیے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ, میں پڑھ چکی ہوں, ٹھیک ہے. فَمَن بَدَّلَهُ, then whoever, فَمَن then whoever, again یہ conditional noun ہے, یعنی اگر کوئی, بس whoever بدلہ, بدلہ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں بدل دے, تو با دال لام, when then whoever changes, بس جو کوئی بھی اس کو تبدیل کر دے, بدل دے, بدلہ یبدلو تبدیلاً, بدلہ یبدلو تبدیلاً فارم 2 ہے, یعنی اس کے بعد کہ کسی نے وصیت کی, اس کے بعد اگر کوئی چینج کر دے, بعد ما سمعہ, بعد یعنی آفٹر, اس کے بعد کے, ما سمعہ, سمع, سمع یسمع, سمعن کیا چیز ہے, سننا, after ما سمعہ what he heard, جو اس نے سنا تھا, جو کسی نے وصیت کی اور اس نے سن لیا تھا, اس کے بعد پھر کیا ہے, فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ, یعنی کہ فَإِنَّمَا then only, انما آپ کو پتا only exclusivity, تو صرف اسمہ یعنی اس کا گناہ, صرف اس کا گناہ کس کو ہوگا, علی الذین یعنی ان لوگوں پہ, اس پر ہوگا, علی الذین is upon those who یبدلونہ, those who change it, ان لوگوں پر اس کا گناہ ہوگا جو اس کو چینج کرے گا. جس نے وصیت کی تھی اس پر گناہ نہیں ہوگا, اس نے وصیت کر لی, وہ فوت ہو گیا, لیکن اس کے بعد جنہوں نے سنا تھا اس کے اوپر کیا ہے, اس کے اوپر گناہ ہوگا اگر وہ اس کو چینج کر دے. ان اللہ, بے شک اللہ, indeed اللہ is سمیع علیم, all hearing and all knowing, خوب سننے والا اور خوب جاننے والا. یہ دونوں نام آپ پڑھ چکے ہیں, سمیع اور علیم, تو ان دونوں کا آپ کو معلوم ہے. لیکن آیا میں نے بتایا اس کے بعد بھی چونکہ وہ کنیکٹڈ ہے, تو آیا نمبر 182 کو بھی اکٹھے میں نے پڑھ لیا تھا. فمن خافا, اب اس کے ساتھ ایک کنڈیشن آئی ہے, فمن خافا, but whoever fears, خافا, خاف واو فا, خافا یا خافو خوفن, یعنی جو ہم خوف کرتے ہیں, اگر لیکن اگر کوئی یا جو کوئی خوف زدہ ہو, جو کہ ڈرے, جس کو خوف ہو,
تو پھر کیا ہوگا مم موسن, من یعنی فرام, موسن کون ہے, واو سین یا جو وصیت کا لفظ ہے اسی سے موسن نکلا ہے, اور موسن کا مطلب ہے جو وصیت کرنے والا, جو وصیت کرنے والے, موسن موسی یعنی موسی سے یعنی وصیت کرنے والے سے جس کو یہ خوف ہو. اب جیسے مجھے کسی نے وصیت کی, ٹھیک ہے, بتایا مجھے کہ میرے مرنے کے بعد یہ میرے والدین کے لیے مجھے لکھا دیا, جو بھی کر دیا, لیکن میں جس نے وصیت کی وہ کون تھا, وہ موسن تھا. تو اگر مجھے یہ خوف ہے کہ اس نے جو مجھے وصیت کی ہے وہ صحیح نہیں, وہ آگے اب آ رہا ہے جنفن. جنفن کا مطلب ہے جیم نون فا, اس کے روٹ لیٹرز ہیں. جنفا یجنفو جنفن, جنفا یجنفو جنفن, اس کا مطلب کیا ہے, کوئی مسٹیک یا کوئی ایرر کہہ لیں یا کوئی انکلینیشن کہہ لیں, مطلب کوئی غلطی ہو یا کوئی طرفداری ہو. کسی نے مجھے وصیت کی کہ آپ یہ کر دینا, لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے, مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ اس میں یا تو کوئی غلطی کی ہے اور یا تو یہ کسی کی طرفداری کر رہا ہے. سن لیں اس کو غور سے. او اسمن, یا کوئی گناہ ہے اس میں, یعنی کوئی ایسی بات اس نے کر دی ہے اپنی وصیت نامے میں کہ جو گناہ ہے, تو اس کے لیے لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ, then he reconciles, یا he put things right, یا put things straight, یعنی settle the things between them, اور اردو میں آپ اس کو کہیں گے بس وہ اصلاح کرے, معاملات درست کر دے. کس کے درمیان, بینہم, ان کے درمیان, between them. اصلح یصلح اصلاحا, اصلح یصلح اصلاحا پہلے آپ پڑھ چکے ہیں, صاد لام ہا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو لگ رہا ہے کہ اس نے کوئی غلطی کی ہے یا کوئی گناہ کیا یا طرفداری کی ہے, تو پھر آپ ان معاملات کو درست کر دیں, آپ ان کے درمیان ان معاملات کو درست کر دیں, آپ اس کی اصلاح کر دیں. فلا اسم علیہ, then there is no sin upon him, then there is no sin upon him, تو اس پر پھر گناہ نہیں ہے. ان اللہ, بے شک اللہ, indeed اللہ, غفور الرحیم, oft forgiving and always merciful, بہت بخشنے والے, بہت مغفرت کرنے والے ہیں اور ہمیشہ رحم کرنے والے ہیں. اب ان کو دیکھتے ہیں اس کا کیا مطلب. آیات 180 سے لے کے 182 تک, ان آیات میں اللہ تعالیٰ ایک اور پیس آف لیجسلیشن ہمارے اوپر, ایک حکم ڈال رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایک حکم ڈال رہے ہیں, اور یہ کس چیز کے بارے میں, وصیت کرنے کے بارے میں. میں نے آپ کو بتایا پرسنل ول بنانے کے لیے. اب جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ اس کو نہ بھی لکھیں شروع کے حصے کو, کہ والدین اور اقربین اور یہ سب, کیونکہ یہ جو حکم آیا تھا نا, یہ سورہ نساء سے پہلے آیا تھا. سورہ نساء میں, سورہ النساء میں آیاز نمبر, یعنی سورہ نمبر 4 آیا نمبر 11 سے 14 جو ہے لاز آف انہیریٹنس ہے. لاز آف انہیریٹنس ہے. لاز آف انہیریٹنس کا کیا تھا مطلب, کس کا, وراثت کے جو لاز ہیں, وراثت کے لاز فرض ہیں, مینڈیٹڈ ہیں, اور اس سے پہلے وہ ریویل نہیں ہوئے تھے. سورہ نساء کی آیاز نمبر, سورہ نساء نہیں ریویل ہوئی تھی, تو اس سے پہلے یہ سورہ بقرہ تھی. تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی کسی کے شیئر اسپیسیفائی نہیں ہوئے تھے, جو کہ سورہ نساء میں اسپیسیفائی ہوئے. تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر مسلمان کے اوپر یہ ڈیوٹی ہے, یہ لازم ہے, پرسکرائبڈ ہے کہ وہ ایک ول بنائے, ایک وصیت بنائے. اور کس کے لیے بنائے, اپنے پیرنٹس کے لیے اور کلوز ریلیٹیوز کے لیے. بہت ضروری تھا کیونکہ ان کے حصے نہیں مقرر ہوئے تھے. however جب حصے مقرر ہو گئے سورہ نساء میں, اس کے بعد یہ احکامات جو ہیں وہ تھوڑے چینج ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ایگزیکٹ شیئر بتا دیا, ماں کا کتنا ہے, باپ کا کتنا ہے, بھائی بہنوں کا کتنا ہے, اولاد کی کتنی ہے, جو کلیئر نانا نانی دادا دادی سب کا بتا دیا. تو یہ جب ایگزیکٹ شیئرز بن گئے تو اس کے بعد جو ہے یہ وہ جو پیرنٹس تھے وہ تو لیگلی ان کا شیئر بن گیا, تو ان کو اس میں سے نکال دیا. اگر کسی کی اولاد فوت ہوتی ہے تو پیرنٹس کے لیے کتنا حصہ ہے. تو اس وقت پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رولز اسٹیبلش کیے ان لاز آف انہیریٹنس کے ساتھ. 2 وہ ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اگر کسی کو ابھی پڑھنا ہے, سننا ہے, تو میں آپ کو لنک ڈال دوں گی اس کا انشاءاللہ, آپ اس کو بھی سن لیجئے. جو میں نے لاز آف انہیریٹنس کیا تھا وہ اس میں اچھا خاصا ڈیٹیل ہے, آپ اس کو سن لیجئے. وہ سورہ نساء میں آئے گا, لیکن اگر آپ ابھی سن لیں تو آپ کے لیے بہتر ہے. جب بھی آپ کو موقع ملے سورہ نساء میں, پھر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. میں پھر اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی سورہ نساء میں, آپ پڑھ لیجئے گا. تو یا سن لیجئے گا, سوری پڑھ لیجئے گا کہہ رہی ہوں, میں پڑھ رہی ہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ سب پڑھ رہے ہیں. تو 2 چیزیں, 2 رولز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیبلش کیے.
ایک یہ کہا کہ سورہ نساء میں جن کے نام مینشن ہو چکے ہیں، مطلب جن لوگوں کا مینشن ہو چکا ہے کہ یہ ایئرز ہیں، یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے، جو وارث ہیں، تو ان لوگوں کے بارے میں آپ کوئی بھی وصیت نہیں کر سکتے۔ وصیت نامہ صرف انہی لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں جن کا نام سورہ نساء میں مینشنڈ نہیں ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، میں بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اتنے لوگ یہ سوال مجھ سے پوچھتے ہیں اور اتنے لوگ اس کے بارے میں آرگیو کرتے ہیں اور اتنے لوگ یہ انسسٹ کرتے ہیں کہ کیوں نہیں ہے اور کیوں نہیں ہے، اور اگر ہم نے بیٹی کو یہ دیا تھا تو بیٹے کو یہ دیا تھا تو ہم نے فلاں یہ کیا تھا تو ابھی ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں، اور بیٹی کو ہم زیور بیٹی کے نام دے دیں۔ یہ سب کچھ آئی تھنک میں نے اس میں کیا ہے لاز آف انہیریٹنس میں، لیکن جسٹ آپ کو امپورٹنس بتا رہے، اٹ از سو امپورٹنٹ کہ جو آپ کے شیئر جس کو ملے گا، جو وارث ہیں، جو کہ حقدار ہیں آپ کے مرنے کے بعد جن کو ملنا ہے، ان کے متعلق ان کے بارے میں آپ وصیت نہیں کر سکتے، پیریڈ۔ بس یہ آپ یاد رکھیں، اینڈ دس از مینڈیٹڈ جو سورہ نساء میں جن کے نام ہے۔ اور یہ پروویژن اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید ڈالا ہے کیونکہ جو ول ہے، جو وصیت نامہ ہے، اس سے ان لوگوں کو بھی فائدہ پہنچ جائے جو کہ شیئر میں نہیں ہے، جو کہ ورثے میں نہیں، ورنہ وہی ہوتا ہے نا، اگر وصیت نامہ نہیں ہے تو جو اسلام کے مطابق جو شیئرز ہیں وہ سب کو ملیں گے نا۔ کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کی اولاد کو، اس کی بیوی کو، یا اس کے ہسبینڈ کو، یا ماں باپ کو، جتنے بھی ہیں وہ شیئرز ملیں گے ہی ملیں گے۔ لیکن اگر آپ وصیت بنا دیتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کا انہیریٹنس میں کچھ نہیں ہے، اور رشتہ داروں میں ہوتے ہیں غریب لوگ، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو کچھ بھی حصہ نہیں ملتا ہے، تو ان کے لیے اس طرح کیا ہوگا کہ ایک ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہوگی وہ گارنٹی کر سکتے ہیں، یعنی ایئرز جو ہیں، جو وارث ہیں، ان کا بھی حق نہ مارا جائے، ان کا حق نہ مارا جائے، اور دوسری بات یہ کہ جو ریلیٹیوز ہیں ان کو بھی اگنور نہ کیا جائے۔ تو ول جو ہے وہ جب بناتے ہیں، وصیت نامہ جو بناتے ہیں، اس میں بھی انسان کو ماڈریشن سے کرنا چاہیے، ایکسٹریم پہ نہیں جانا چاہیے، میں سارا کا سارا اس کو دے دوں گی، میں سارا کا سارا اس کو دے دوں گی، نہیں۔ اور کائنڈنس کے ساتھ، بہت رحم دلی کے ساتھ، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ رحم اور شفقت کے ساتھ، کیونکہ جس پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے، میں اس کو کچھ بھی نہیں دوں گی، میں سارا کا سارا اس کو دے دوں، میں اس کو کچھ بھی نہیں دوں گی۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیں۔ میرے سامنے لوگوں نے کی ہے، اور مجھے ابھی بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں، میری فرینڈ ہے وہ بھی مجھے کہتی ہے میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ میں یہ سارا اس کو دے دوں یا اس کو دے دوں، میں فلاں کو نہیں دوں، اس سے تو اچھا میں چیریٹی میں دے دوں، جس کے ساتھ لڑائی ہوتی نہیں بنتی، اس سے تو اچھا میں چیریٹی میں دے دوں، اس سے اچھا چیریٹی میں دینا نہیں ہے۔ چیریٹی میں دینا سیپریٹ ہے، اور اس کا جو حق ہے وہ سیپریٹ ہے۔ اور اگر کوئی غریب اس کا اگر حصہ ہے اور آپ وصیت نامہ لکھتے ہیں کسی ایئر کے لیے کہ میں اس کو آگ کرتی ہوں دیتی ہوں، یہ ہمارا اسلامک کانسیپٹ نہیں ہے۔ دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انسٹیٹیوٹ کیا، انہوں نے یہ کہا کہ 1/3 میکسیمم ہے، نو مور دین 1/3 انہیریٹنس جو ہے آپ کی، اس کے متعلق آپ وصیت نامہ بنا سکتے، نو مور دین 1/3۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے، کیونکہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں پورا کا پورا یہ ول بناتے ہیں، اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کہتے ہیں میں ول بنا رہی ہوں اور میں اس کو آگ کر رہی ہوں یا اس کو نہیں دے رہی ہوں اور فلاں کو دے رہی ہوں، یا تو وہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ نو مور دین 1/3۔ آپ 1/3 بھی دے سکتے ہیں اور 1/3 سے کم بھی دے سکتے ہیں، اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے کوئی بھی وصیت نہیں کی، اٹ از پاسبل، اٹس ناٹ لائک آپ نے ضروری ہے بنانا بہتر ہے، اچھا ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس کا پرپس کیا ہے کہ ایٹ لیسٹ 2/3 جو ہے، 2/3 آف دی اسٹیٹ جو بھی ہے، جو بھی مال ہے، وہ کم از کم لیگل ایئرز جو ہیں، جو وارث ہیں اکارڈنگ ٹو دا قرآن، ان کو تو مل جائے نا۔ پورا اگر نہیں بھی مل رہا ہے تو 2/3 تو کم از کم ملے نا۔ اور ول جو ہے وہ باقی جو 1/3 ہے، اگر آپ بنانا چاہیں، دیکھیں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دیکھتا ہے کہ پوتا پوتیوں کے لیے یا نواسے نواسیوں کے لیے بنا رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ دیکھتا ہے کہ میرا بھائی کو کچھ بھی نہیں ملے گا لیکن میرا بھائی غریب ہے، میں اس کو کچھ دے دوں، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، تو وہ کسی بھی ریلیٹیو کے بارے میں، چاہے وہ کلوز ہو چاہے وہ ڈسٹنٹ ہو، آپ اس کے لیے بنا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ وارث نہیں ہے اور اگر وہ بلڈ ریلیٹڈ ہے تو ظاہر ہے اس کو زیادہ حق ہوگا، لیکن اگر بلڈ ریلیٹڈ نہیں ہے، آپ کی فیملی میں سے نہیں ہے، اگر وہ آپ سے اس کا رشتہ نہیں ہے، تو بھی اگر وہ کہیں بلڈ ریلیشن نہیں ہے، کوئی اور ہے، کسی کی بھابھی ہے، کسی کی نند ہے، کسی کا کچھ ہے، آپ کی بلڈ ریلیشن اس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈیزرونگ ہے تو آپ اس کو دیں۔
اسی طرح آپ کسی چیریٹیبل کاز کے لیے بھی دے سکتے ہیں, کسی انسٹیٹیوشن کے لیے دے سکتے ہیں, سب کچھ آپ کر سکتے ہیں, مطلب اس کی اجازت ہے. اور اس سے یہ ہے کہ جو وارث ہیں وہ افیکٹڈ نہیں ہوں گے, ان کو 2/3 مل جائے گا ایٹ لیسٹ. اور جو لیگل میجرز جو ہیں یہ اس کی وجہ سے, اور اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی کہا نا کہ جو بھی چیز آپ انفورس کریں گے اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تقوی ہونا ضروری ہے. جو بھی آپ فیصلہ کریں, وصیت نامہ بنائیں, تقوی سے بنائیں. تقوی کا مطلب کہ اپنے آپ کو اللہ کے غصے سے پروٹیکٹ کریں. پروٹیکٹ یور سیلف, فیئر اللہ, پروٹیکٹ یور سیلف اینڈ فرام دی اینگر آف اللہ. اور آپ اپنے لیے ایک شیلڈ بنا لیں کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں اللہ سے مائنڈ فل ہو کے کر رہے ہیں, اللہ از واچنگ یو, اللہ سے کانشیس ہو کے کر رہے ہیں. 181 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر جو کوئی بھی بدل دے اس ول کو, اس وصیت کو جو کہ وصیت کرنے والے نے کی تھی, اگر کوئی بدل دے بغیر کسی ریزن کے, یاد رکھیں اگر میں کسی کو کوئی وصیت کرتی ہوں اور پیچھے سامنے سے کوئی اس کو بدل دیتا ہے, جو بھی ہے, ایگزیکیوٹر آف دا ول ہے, جو بھی میرا وکیل ہے, جو بھی میرا وصیت نامہ لکھ رہے ہیں, تو وہ کیا ہوگا, ہی ول بی گلٹی آف گریو مس کانڈکٹ. وہ بہت بڑا جرم ہوگا اس کے لیے. اور اس جو فوت ہو گیا اس پہ کوئی بھی, اس کے لیے کوئی بھی گناہ نہیں ہے, لیکن صرف گناہ کس پہ, جس نے بدلا, جس نے ول کو بدلا. اور اس میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں, وہ وٹنس ہوں گے کہ جو مر گیا ہے وہ انوسنٹ ہے. اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں جس نے ول کے ساتھ ٹیمپرنگ کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں 182 میں, وہ تو چھوٹی سی آیت تھی, پھر 182 میں اللہ پھر کہہ رہے ہیں کہ ایک ایکسیپشنل سچویشن ہے, جبکہ جس نے وصیت نامہ لکھا ہے یا جو کہ سن رہا ہے, جو بھی وصیت آپ نے زبانی کسی کو دی, تو ایک سچویشن ہے جس میں جو ایگزیکیوٹر آف دا ول ہے وہ اس کو چینج کر سکتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پتا تھا نا, ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے مائنڈز کا, ہماری ہیومن سائیکالوجی کا پتا ہے کہ جس نے ول بنایا تھا, اگر ایگزیکیوٹر کو یہ ریئلائز کرتا ہے, اس کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ کسی کو زیادہ فیور کر رہے ہیں, انکلائنڈ ہے کسی طرفداری کر رہے ہیں, ایک ریلیٹیو کو زیادہ فیور کر رہے ہیں, ایک کو کم کر رہے ہیں. نارمل یہ ہوتا ہے نا, ماؤں کے دلوں میں ہوتا ہے بیٹی کو دے دو, بیٹے کو کم دے دو, تو بیٹا تو ٹھیک ہے, اور بیٹی وہ تو جاب کر رہا ہے, اور یہ, اور بیٹی کو. تو جب ایسی چیزیں ہوں گی تو کسی بینیفیشری کو آپ فیور کریں ایٹ دی ایکسپینس آف دی ادر. ظاہر ہے جب آپ اس کے پیسے میں سے اس کو دے رہے ہیں تو یہ کیا ہے, یہ پریجوڈس ہے نا, بائس ہے, یہ کیا ہے, یہ طرفداری ہے کسی کی. تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کلوزلی لنکڈ ہوتا ہے کہ آپ کا تقویٰ کتنا ہے, آپ اللہ سے ڈر کے کر رہے ہیں یا آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں, اللہ دیکھ رہا ہے. سو دس کوالٹی آف تقویٰ جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو بار 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 اسٹریس کرتے ہیں. اور یہ کیا چیز ہے, ہماری پوری اسلامک لا کو بھی, اسلامک کانسیپٹ آف جسٹس کو بھی, ہماری آنیسٹی کو بھی, ہماری لائلٹی کو بھی, ہماری پبلک ریسپانسبلٹی کو بھی, ایک اسلامی معاشرے میں ان سب چیزوں سے اثر ہوتا ہے. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے, ہماری سوسائٹی میں چلتا ہے, یہی چلتا ہے, عورتوں سے لکھوا لیتے ہیں کہ ہمیں کوئی حصہ نہیں چاہیے, بھائی بہنوں سے لکھوا لیتے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے, اور الٹا بھی ہوتا ہے. الٹا بھی میں نے دیکھا ہے, عورت جو ہے وہ گھر سے نکلے گی نہیں, بولے گی کہ نہیں یہ تو میرے میاں کا گھر ہے, یہ تو میرے باپ کا گھر ہے, یہ میں ادھر رہوں گی, میں آپ کو نہیں دوں گی. سو عورتیں مرد دونوں انجسٹس کرتے ہیں. زیادہ ہمارے معاشرے میں مرد کر رہا ہوتا ہے کیونکہ مرد کو اپرچونٹی ہوتی ہے, بزنس لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں باپ کے ساتھ, اور جب باپ فوت ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ بزنس تو ہمارا ہے, بہنوں کو کیا ضرورت ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کرے, اللہ تعالیٰ میں ہدایت دے. 10 منٹ کیا 9 منٹ باقی ہیں, چلیں سٹارٹ کر لیتے ہیں نیکسٹ آیت, لیکن وہ پورا ہوگا نہیں, ایک حصہ کر لیتے ہیں. آیت نمبر 183. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صیام کا لفظ آ گیا, ٹھیک ہے. صیام کا لفظ کیا ہے, روزے کا, آپ کو پتا ہے نا. اب سٹارٹ ہو گیا روزے سے متعلق احکامات, تو یہ چلیں گی 183 سے لے کے 87 تک چلیں گی, لیکن 183 آج کر لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, ابھی آپ نے پڑھا ہے اور بار بار پڑھتے ہیں, او یو دوز ہو بلیو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو. کتبہ علیکم, یہ بھی آپ نے پڑھا, کتبہ کتبہ یکتبو کتابتن, یعنی کہ کتابتن یعنی پرسکرائب کیا گیا ہے, لکھا گیا ہے, فرض کیا گیا ہے. It has been mandated, has been prescribed, has been ordained upon you. علیکم upon you, آپ پہ فرض کیا گیا الصیام, سیام, صوم, صاد, واو,
मीम, साद वाव मीम इसके रूट लेटर्स हैं। सामा यसुमु सौमन, सौमन भी होता है और सियामन भी होता है। सामा यसुमु, सामा पास्ट टेंस, यसुमु मुदारे और सौमन मस्तर या सियामन दोनों मस्तर हैं। यानी असल इसका जो मीनिंग है वो है टू अब्सटेन, टू एब्सटेन यानी टू एब्सटेन यानी इज्तनाब करना, यानी रोके रखना, अपने आप को रोके रखना। और हम नॉर्मल अभी जब हम वर्ड यूज करेंगे तो हम अभी मैं वर्ड फॉर वर्ड में हूँ तो मैं आपको ये बताऊंगी, अस्सियाम का मतलब है फास्टिंग यानी रोजा रखना। तो अल्लाह ताला जब कह रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, यानी कि ए लोगों जो ईमान लाए हो आपके ऊपर फर्ज किया गया है रोजा रखना। ओ यू दोज़ हु बिलीव्ड हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड और ऑर्डेन्ड अपॉन यू फास्टिंग। कमा कुतिबा जस्ट लाइक इट वॉज ऑर्डेन्ड, जिस तरह फर्ज किया गया था, अलल लजीना मिन क़ब्लिकुम, अपॉन दोज हु वर बिफोर यू, अलल लजीना अपॉन दोज मिन क़ब्लिकुम हु वर बिफोर यू, उन लोगों पर जो आपसे पहले थे। लअल्लकुम तत्तकून, तत्तकून का लफ्ज़ बार बार आता है, सो दैट यू मे अटेन तक़वा, सो दैट यू मे बिकम माइंडफुल ऑफ अल्लाह, ताकि आप तक़वा इख्तियार करें। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि सौम का मतलब क्या है, सौम का मतलब है रोके रखना या टू एब्सटेन। इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में, इस्लामी इस्तिलाह में, आप टर्मिनोलॉजी का मतलब है इस्तिलाह में, सौम का क्या मतलब है कि फास्टिंग। और जिस तरह फास्टिंग है या एब्सटेनिंग फ्रॉम food and drink and sexual intercourse from the beginning of dawn until sunset। समझ में आ गई? ये सौम का मतलब हमारे लिए है, इस्लामिक इस्तिलाह में ये है कि abstaining from food and drink and sexual intercourse from the beginning of dawn till sunset, यानी खाना पीना और मुबाशरत से परहेज करना डॉन से लेके सुबह फजर के पहले से लेके, फजर का टाइम शुरू होने के पहले से लेके और सनसेट तक, यानी सूरज गुरूब होने तक। इसमें अल्लाह ताला ने वर्स 183 में एड्रेस करते हैं, अगेन किस तरह एड्रेस कर रहे हैं, बिलीवर्स को, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तो ये हमारी वो क्वालिटी है जिससे बार बार मैं आपको रिमाइंड कराती हूँ कि अल्लाह ताला हमको बता रहे हैं कि अल्लाह ताला किससे मुखातिब है, मुझसे और आपसे मुखातिब है। हु वी आर, हम कौन है, हम बिलीवर्स हैं, हम अल्लाह में मानने वाले हैं, और हमारा क्या, एंड व्हाट इज आवर स्टेटस, हमारा स्टेटस क्या है, एंड व्हाट इज आवर रिलेशनशिप विद अल्लाह। अल्लाह के साथ हमारी एक रिलेशनशिप है, हम बिलीवर्स हैं, बस हम समझ लें कि हम अल्लाह से हमारी खास रिलेशनशिप है, हम बाकियों की तरह नहीं है। तो इसीलिए जो फास्टिंग है वो हमारी डिटर्मिनेशन को, हमारे विल पावर को, और सबसे क्या चीज है, हमारी रिलेशनशिप विद अल्लाह को बता रहा है कि हम कितने डिटर्मिन्ड हैं, कितना हमारा विल पावर है कि हम अपनी इस इम्पोर्टेंट थिंग को, अल्लाह के साथ हमारी जो रिलेशनशिप है, अल्लाह के साथ जो हमारा रिश्ता है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, कितना कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो ये एक डिसिप्लिन है, आप समझ लें कि एक डिसिप्लिन है जो हमें सिखाता है कि हम अपनी फिजिकल और मटेरियल और हमारी इमोशनल सब डिजायर से हम ऊपर आ जाएं। It takes us, it trains us how to rise above our desires, हमारी नीड्स, हमारी डिजायर्स और जो हमारी टेम्पटेशंस हैं, जो हमारी ख्वाहिशात हैं, उनसे हम अपने आप को रोके रखें और हम डिसिप्लिन हो जाए। सिर्फ किस लिए, अल्लाह की रजा के लिए, ताकि अल्लाह हम अपने फजल और हम पे नाजिल फरमाए, फजलो करम, और अल्लाह ताला हमें रिवॉर्ड दे। तो ये आयत इस्टेब्लिश कर रही है, हमें बता रही है कि फास्टिंग या रोजा रखना जो है, हमसे पहले जो बिलीवर्स थे उनके ऊपर भी ये फर्ज किया गया था, और प्रिंसिपल उसका भी ऑब्जेक्टिव यही था ताकि उनको भी अल्लाह कॉन्शियस बनाए, उनको भी मुत्तकून बनाया जाए। और ये हमें मालूम है कि जूस और क्रिश्चियंस में भी था, हमें मालूम है कि जाहिलिया के दौर से पहले अरब्स में भी था, और इसके बहुत सारे नरेशंस हैं और बहुत सारी ओपिनियंस हैं। और आपको बताना चाहती हूँ कि पहले मैं बहुत सारे इसकी नरेशंस और ओपिनियंस और सब शुरू भी करती थी और पढ़ाती भी थी, फॉलो भी करती थी कि मतलब हाँ ये चीजें थी। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है पिछली क्लास में कि इस तरह होता था, 3 रोजे होते थे, फला रोजे होते थे, रात से पूरी रात के रोजे, ये सब चीजों को अभी मैंने फिर डिस्कस किया। जिस तरह हमें अपने आप को हर वक्त कंटिन्यूअसली हमें अपडेट करना चाहिए। मुझे डॉक्टर मुजम्मिल सिद्दीकी का पिछले फ्राइडे को जब शाइस्ता के हस्बैंड के जनाजे पे गए थे, मुझे उनकी बात बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी रोजे थे बट वी डोंट नो,
کہ وہ کیسے تھے. اتنے بڑے اسکالر ہیں, انہوں نے کہا بٹ وی ڈونٹ نو وہ کس قسم کے تھے, اونلی اللہ نوز. کیونکہ بہت سارے نیریشنز ہیں, بہت ساری لوگوں کی احادیثیں, لوگوں کے قصے بھی ہیں, انٹرپریٹیشنز بھی ہیں, لیکن ان میں اختلاف ہے, بہت ساری کانٹرڈکشنز ہیں, آپ سمجھ لیں. ہم اس میں نہیں گھسیں گے, اور اللہ کو معلوم ہے, ہمیں یہ معلوم ہے. مجھے اگین ڈاکٹر صدیقی نے یہ کہا کہ ہمیں یہ صرف پتا ہونا چاہیے کہ ہماری جو فاسٹنگ ہے وہ قرآن اور سنہ کے مطابق ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ کے مطابق, اور ہم جو وہ فاسٹ کریں گے, یہ میں آپ ایڈ کریں کہ ہم جو فاسٹ کرتے ہیں ہم in obedience to کر رہے ہیں. بس اللہ نے کہا کہ روزہ رکھو تو ہم روزہ رکھ رہے ہیں, in obedience to and in pursuit of Allah's pleasure, ہم اللہ کی رضا کے لیے. اور یہ کیا کرتا ہے, ہمارے اندر ایک کوالٹی جو ہے وہ ڈال دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو, ہم تقوی اختیار کریں, یہ ہمیں ڈسپلن کرتا ہے. اور ڈاکٹر صدیقی نے بہت اچھا کہا تھا کہ اس کے لیے ہمیں تیاری پہلے سے کرنی پڑتی ہے. مجھے ایگزیکٹلی سب یاد نہیں, لیکن انہوں نے یہ کہا تھا ایک تو کہ نمبر 1 یہ کہ ہم اپنے فزیکل پریپریشن کر لیں. فزیکل پریپریشن میں ہم یہ کر لیں کہ ہمیں اپنی ٹائمنگز چینج کرنی پڑیں گی. ظاہر رمضان میں اپنی ٹائمنگز چینج کرنی ہی پڑتی ہے نا, کیونکہ ہمارا اٹھنے کا ٹائم ڈفرینٹ ہوگا, سحری کا ٹائم ہوگا, تراویحوں کا ٹائم ہوگا, قرآن پڑھنے کا ذرا زیادہ ٹائم ہوگا, ذکر کا زیادہ ٹائم ہوگا. ان سب چیزوں کی وجہ سے ڈاکٹر صدیقی کہہ رہے تھے کہ وی مسٹ پریپیئر فزیکلی. اور یہ بھی وہ کہہ رہے تھے کہ جو دوسری کہ اسپرچولی بھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ ہم پہلے سے قرآن تھوڑا زیادہ پڑھنا شروع کر دیں. اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے قاریوں کا مہینہ ہوتا ہے, تو جو لوگ قراء ہیں جنہوں نے تراویح پڑھانی وہ اس کی تیاری کریں گے, ہم نے نئی تراویح پڑھانی تو ہم اپنی تیاری کریں گے. ہمارے ہاں جو پریپریشن ہم کرتے ہیں نا, زیادہ تر فزیکل پریپریشن, سموسے بنا کے رکھ دیے, کباب رکھ دیے, پیٹیز بنا کے رکھ دیے, چھولے یہ وہ سب بوائل کر کے رکھ دی, یہ سب چیزیں علیحدہ ہیں. اس میں اتنا ٹائم ضائع کرنے کے بدلے, ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو, لیکن مجھے یہ لگتا ہے اتنا ٹائم اس پہ ضائع کرنے کے بدلے اپنی اسپرچولی اپنے آپ کو, قرآن جو آپ نے زیادہ پڑھنا ہے ابھی سے اسٹارٹ کر لیں, معنی سے اسٹارٹ کر لیں, اور اپنے لیے فزیکل بھی اپنی پوری پریپریشن کر لیں, اپنی ایک ٹائم بنا لیں. اکثر لوگ کہتے ہیں ٹائم بنا لیں, اس ڈسپلن کو فالو کریں. تو قرآن کلیئرلی بتاتا ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو یہ ڈیزائر سے نہیں روکیں گے, ایبسٹین نہیں کریں گے, تو ہماری زندگی جو ہے وہ ہم کبھی بھی ہم سکسیس نہیں, ہم سیلویشن نہیں پا سکیں, ہماری خلاصی نہیں ہوگی. تو ہمیں اس چیزوں سے اپنے آپ کو تیار کرنا. ہاں, ڈاکٹر صدیقی نے یہ بھی کہا تھا کہ چائے کافی کی عادت, کوئی بھی ایڈکشن کی عادت ہے آپ کی, تو وہ آپ چھوڑ دیں. کسی کی پان کی ہے, کسی کی چائے کی, کسی کی کافی کی ہے, کسی کی کچھ ہے, ان چیزوں کو آپ ابھی سے آہستہ آہستہ چھوڑیں گے تو وہ رمضان تک چھوٹ جائے گا. تو اس طرح ہم اللہ اپنی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے. اللہ کے کمانڈ کو پورا کرنے کے لیے ہماری موریلٹی بھی بڑھے گی, ہمارا سیلف کنٹرول بھی بڑھے گا, ہماری ڈسپلننگ بھی ہوگی, اور ہم زیادہ اللہ کانشیس ہو جائیں گے. اور یہی ڈفرینس ہے ہماری فاسٹنگ میں اور لوگوں کی فاسٹنگ میں. ہماری فاسٹنگ یعنی مسلمانوں کی فاسٹنگ اور غیر مسلم کی فاسٹنگ میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس شعبان کے مہینے میں جو تھوڑے دن رہ گئے ہیں اور رمضان شروع ہونے والا ہے, انہوں نے شعبان کی بھی کچھ مسکنسیپشنس کو کلیریفائی کیا تھا. اگر ہو سکے تو آپ لوگ, میں آپ ڈال دیتی ہوں آج آپ لوگوں کے اس میں, تاکہ جو میں نے ریفر کیا ہے تاکہ میں اس میں گروپ میں ڈال دیتی ہوں, تاکہ ڈاکٹر صدیقی کا خطبہ بھی آپ لوگ سن لیں جنہوں نے نہیں سنا ہے. اچھا خطبہ تھا, بہت اچھا تھا. تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم رمضان کی پریپریشن بھی کر سکیں, اور رمضان بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اللہ پہنچا دے رمضان تک, اور ہمیں روزے رکھنے کی توفیق دے, اور ہمیں تقوی حاصل کرنے کی توفیق دے. سب سے بڑھ کر سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سوال پلیز. سوال نو کوسچنز. نہیں, میں یہ صرف پوچھنا چاہی تھی کہ آپ جو مزمل صدیقی کا ڈالیں گی اس کے اندر شعبان کے بارے میں بھی ہے؟ شعبان کے بارے میں تھوڑا سا انہوں نے بتایا کہ مطلب یہ جو نصف شعبان کے بارے میں انہوں نے بتایا اچھا مسکنسیپشنز ہیں, آپ سن لیجیے گا, بہت اچھا ہے, چھوٹا سا بہت اچھا. انشاءاللہ. ان کے الفاظ سننا ڈفرینٹ ہے اور میں کوٹ کروں وہ ڈفرینٹ ہے نا. جی صحیح ہے. مجھے یاد ہے سب, کیونکہ میں نے اس کو ریپیٹ بھی کیا, میں نے لوگوں کو بتایا بھی کہ انہوں نے یہ باتیں کی, اور ہمارے لیے ایک اتھارٹی ہو جاتی نا. اگر میں آپ سے سمجھے, میں آپ کو کہتی ہوں کہ نصف شعبان, میں آپ کو کہتی ہوں کہ نصف شعبان کی کوئی اسپیشل دعا نہیں ہے, کوئی اسپیشل پریئر نہیں ہے, 14-15 کی رات کے درمیان کوئی جاگنے کا نہیں ہے, اور میں آپ کو یہ کہوں گی کہ 15 کے روزے کا کچھ نہیں ہے, تو میری بات آپ پہ
اثر کرے گی نہیں کرے گی. مجھے پتہ ہے آپ میرے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ مجھے پوچھتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں اور آپ لوگ میری بات مانتے ہیں, اور بہت سارے لوگ باہر سے بھی مجھے جو میرے اسٹوڈنٹس نہیں بھی ہیں وہ بھی لکھتے ہیں, پوچھتے ہیں, لیکن ایک اسکالر کے منہ سے آنا جو ہوتا ہے نا تو اس سے بہت فرق پڑ جاتا ہے کہ او ڈاکٹر صدیقی نے کہا ہے. اب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ ڈاکٹر صدیقی جو ہیں وہ ہمارے پیر و مرشد ہیں, جو وہ کہیں گے ہم نے سننا ہی سننا ہے, وہ ہر بات صحیح کہیں گے. الحمدللہ اچھے اسکالر ہیں, بڑے اسکالر ہیں, لیکن اتھارٹی ان کی ہے اور ان کو جو باتیں وہ کرتے ہیں اس میں اکثر باتوں میں ان کا میجورٹی میں وزن ہوتا ہے. تو باقی آپ دوسرے اسکالرس کا بھی دیکھ سکتی ہیں, اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ چاہیں تو میں اس کے بارے میں بھی, اور بھی کچھ شعبان کے بارے میں نے پہلے ایک پورا آئی تھنک پورا ایک لیکچر دیا تھا, لیکن مجھے یاد نہیں ہے وہ کہاں پر ہے, وہ ریکارڈنگ نہیں تھا, کسی کے گھر پہ تھا. ایک اور بات بولنا چاہیے تھی کہ ہمارا اب یہ جو آپ پڑھ رہی آئے تھے یہ رمضان کے بارے میں ہے, تو اگر آپ رمضان چونکہ شروع ہونے والے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا بہت اگر آپ لوگوں کی پریپریشن کرانے کے لیے کچھ بتائیں کریں تو یہ بھی ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا, تاکہ لوگوں کو دوبارہ سے ریپیٹ ہو جائیں چیزیں. رمضان کے قریب ہوتا ہے نا دور رمضان, اس طرح کا اگر آپ اپنے نیکسٹ اس میں شامل کر لیں تو بڑی مہربانی ہوگی. دیکھیں گے ابھی آئے گا نا, ابھی رمضان کے بارے میں آ رہا ہے نا, اگر اس میں کوئی چیز ایسی لگی تو میں ڈال دوں گی. بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ خیر. اور کوئی سوال پلیز, کوئی ایڈ کرنا چاہے, کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہے, کوئی کچھ پوچھنا چاہے, کوئی کچھ جو بھی نہیں ہے تو چلیں انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں تھرسڈے کو. اوکے, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت. ہنا آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ نہیں, جزاک اللہ خیر. یہ آپ نے مائک کھولا اس لیے میں کہہ رہی ہوں. جزاک اللہ خیر بولنے کے لیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.